ایک رافضی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کی 10 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے وصال سے پہلے اس بات کا اقرار کیا ہے اور یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ کاش میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ نہ تڑواتا اور ان کے گھر کو آگ نہ لگواتا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اس رافضی نے اپنے خیال میں 10 کتابیں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اہل سنت کی معتبر اور مستند کتابیں ہیں، جبکہ جن کتابوں کے اس رافضی نے حوالے دیے ہیں ان کتابوں میں کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو خود روافض کی اپنی کتابیں ہیں، اور ان کے علماء نے ان کتابوں کو تسلیم کیا، مصنفین کو تسلیم کیا کہ یہ ہمارے شیعہ مصنفین ہیں اور یہ ہماری کتابیں ہیں۔ اور انہی 10 کتابوں میں سے بعض وہ کتابیں ہیں کہ جن کتابوں میں وہ ہے تو اہل سنت کی، لیکن اہل سنت کے علماء نے اس واقعے کی تردید کے طور پر اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ جو کتابیں اس رافضی نے جن کے حوالہ جات پیش کیے ہیں ان میں سے چند کتابیں تو وہ ہیں جو روافض کی اپنی کتابیں ہیں، جیسے کہ مسعودی کی مروج الذہب کا حوالہ اس رافضی نے دیا اور اس کو مروج الذہب کر کے نام اس کا پڑا ہے۔ یہ مروج الذہب مسعودی کی کتاب، یہ مسعودی شیعہ عالم ہے اور مروج الذہب شیعہ کی کتاب ہے۔ اس پر کتنے حوالہ جات شیعہ علماء کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ الذریعہ الی تصانیف شیعہ کی جلد نمبر 15 اور اس کے صفحہ نمبر 47 پر شیعہ عالم آقا بزرگ تہرانی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مسعودی شیعہ عالم ہے اور یہ شیعہ مصنفین میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے علامہ حلی۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 186 پہ رقم 551 پر حلی نے مسعودی کو شیعہ عالم اور شیعہ رجال میں سے تسلیم کیا ہے۔ یہ رجال النجاشی ہے، شیعہ کا بہت بڑا عالم نجاشی اپنی کتاب رجال النجاشی کے صفحہ نمبر 254 پہ مسعودی کو شیعہ تسلیم کرتا ہے کہ مسعودی شیعوں کا راوی ہے اور شیعہ مصنف ہے۔ اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر بھی مسعودی کو شیعہ مصنف تسلیم کیا، اور شیعوں کی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر مسعودی کو شیعہ عالم اور شیعہ مصنف تسلیم کیا گیا۔ لہذا اس کی جو مروج الذہب ہے اس کا حوالہ دے کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ بالکل موقف جو ہے وہ باطل اور مردود ہے۔ اس کے علاوہ اسی رافضی نے ایک حوالہ دیا ہے، ایک کتاب جس کا نام وہ پڑھ رہا تھا عقد الفرید، کتاب کا نام ہے عقد الفرید۔ آقا بزرگ تہرانی شیعہ عالم اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف شیعہ کی جلد 15 صفحہ نمبر 286 پہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عقد الفرید یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ عقد الفرید بھی شیعوں کی کتاب، مروج الذہب بھی شیعوں کی کتاب، یعنی شیعوں کی کتابوں کے حوالے دے کے اس رافضی نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ 10 کتابیں جو اہل سنت کی معتبر اور مستند کتابیں ہیں، اور انہی کتابوں میں سے تاریخ الطبری کا حوالہ دیا، اور اہل سنت کی کتابوں میں سے یہ امام ذہبی کی میزان الاعتدال کا حوالہ دیا۔ تاریخ الطبری ہو یا میزان الاعتدال ہو یا لسان المیزان ہو یا دیگر جن کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جہاں اس کی سند مذکور ہے، ہمارے ائمہ محدثین نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر تو کیا ہے، لیکن اس روایت کو ذکر کیا بطور تردید، کیونکہ اس روایت کا راوی ہے علوان بن داؤد البجلی۔ علوان بن داؤد البجلی کا جہاں ترجمہ ذکر کیا امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر، میزان الاعتدال کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135 پر جہاں اس کا ترجمہ ذکر کیا تو اس کی بیان کردہ مردود روایات کا ذکر کیا ہے کہ یہ علوان بن داؤد البجلی یہ مردود اور جو نا وہ ضعیف روایات بیان کرتا ہے۔
تو ترجمۃ الباب اس کا قائم کر کے ان مردود روایات کا ذکر کیا امام ذہبی نے کہ یہ بھی مردود روایت ہے، یہ بھی اس کی بیان کردہ مردود روایت ہے، اور یہ بھی اس کی بیان کردہ مردود روایت ہے۔ ان میں سے یہ بھی روایت امام ذہبی نے بیان کی ہے کہ علوان بن داؤد البجلی یہ مردود روایت بھی بیان کرتا ہے۔ تو امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس روایت کو ذکر ضرور کیا ہے، لیکن اس کو رد کرنے کے لیے ذکر کیا ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح علامہ عقیلی نے بھی اپنی کتاب الضعفاء کے اندر، اور یہ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے لسان المیزان، لسان المیزان کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر اس کا 188 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علوان بن داؤد البجلی کا ذکر کیا اور اس کے ذوف کے اوپر محدثین کے حوالہ جات پیش کیے کہ یہ ضعیف راوی ہے، اور محدثین کے اس کے اوپر سخت جروحات موجود ہیں، اور جو مردود روایات علوان بن داؤد البجلی بیان کرتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت وصال یہ کہا کہ کاش میں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ نہ تڑوایا ہوتا یا ان کے گھر کی تلاشی نہ دلوائی ہوتی۔ یہ روایت علوان بن داؤد البجلی مردود قسم کی بیان کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کا رد کرنے کے لیے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ مجموع الزوائد ہے، امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 367 پہ روایت نمبر 9030 بیان کر کے نیچے لکھا ہے رواہ الطبرانی وفی علوان بن داؤد البجلی، کہ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا اور اس میں راوی ہے علوان بن داؤد البجلی وہو ضعیف، اور یہ ضعیف راوی ہے اور اس کی یہ روایت منکر روایت ہے۔ طبری کا حوالہ دیا تو طبری میں یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ میرے پاس طبری کے اندر جو روایت موجود ہے جلد 2 صفحہ نمبر 353 پہ، اس میں بھی روایت حدثنا لیث بن سعد قال حدثنا علوان عن صالح بن کیسان، روایت کے اندر اس کی سند کے اندر وہی راوی علوان بن داؤد البجلی جو کہ ضعیف راوی اور منکر الحدیث ہے وہ سند کے اندر موجود ہے، لہذا یہ روایت ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اگر صرف اتنی بات سے گزارا ہو جاتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر ایک روایت موجود ہے، تو کیا اہل تشیع کی جن کتابوں کے اندر اہل سنت کی تائید میں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے روایت موجود ہے، کیا وہ ان روایات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ الفروع من الکافی، یہ تہذیب الاحکام اور یہ الاستبصار، ان 3 معتبر اور مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ اور یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اصول شیعہ کی روشنی میں یہ روایت سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، تو کیا شیعہ اس روایت کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ حالانکہ شیعوں کی کتاب کے اندر موجود ہے، شیعوں کی کتاب کے اندر روایت موجود اور صحیح درجے کی روایت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روایت ان کے لیے ایک زہر کا پیالہ پینے کے مترادف ہے، اپنی کتابوں میں آنے والی روایت کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو ہماری کتابوں کے اندر جن روایات کو علماء نے تردید کے طور پر ذکر کی ہے ان کے حوالے پیش کر کے عوام کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکتے ہیں کہ دیکھیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے نعوذ باللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر نعوذ باللہ تعالیٰ ظلم کیا ہے، ان پر زیادتی کی ہے العیاذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ مردود واقعہ ہے جس کا رد ہمارے علماء اور محدثین نے بیان کیا۔ جبکہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو صحیح روایات اور صحیح واقعات ہیں ان سے تو بحمد اللہ تعالیٰ اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اہل بیت کے ساتھ ایک اچھا اور خوشگوار جو تعلق ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ ہمیں ملتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر حدیث ہے، مولا علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا، آپ کے بیٹے نے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جان یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سب سے بہتر اور افضل ہستی ہیں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس پر جن کا سب سے پہلے نام آیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ ابو بکر، قال قلت ثم من، میں نے کہا ابو جان ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ تو فرمایا ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔
تو اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو صحیح روایات ہیں وہ تو صحابہ اور اہل بیت مولا علی اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ نفرت والی اور یہ عداوت والی جو روایت ہے یہ مردود روایت ہے، اہل سنت و جماعت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جن کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جہاں اس کی سند موجود ہے، سند کے اندر علوان بن داؤد البجلی راوی مردود راوی ہے اور ضعیف راوی ہے، منکر الحدیث ہے، اور جن ائمہ نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا جیسے امام ذہبی نے، امام ابن حجر نے، تو علوان بن داؤد البجلی جو کہ ضعیف راوی ہے اس کی بیان کردہ مردود روایات کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مردود روایت اس کی جو ہے یہ راوی بیان کرتا ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں یہ روایت بالکل ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں وہ اہل تشیع کی اپنی کتابیں ہیں، اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے خلاف جو روایت بیان کی گئی ہیں وہ ہرگز قابل قبول ہمارے اہل سنت کے ہاں نہیں ہے۔